محترم ناظرین، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور احادیث اور روایات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے عیون الاخبار، شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 1377 میں رضا مشہدی رحمہ اللہ نے چھاپا اس کتاب کو۔ جزء اول اس کتاب کی، یہاں پر صفحہ نمبر 72 میں حدیث نمبر 2 ہے۔ یہاں پر روایت یہ ہے کہ علی بن جعفر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹوں کے متعلق عرض کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن جعفر کے متعلق ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ رائز آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اب ان کا ایک دوسرا بیٹا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی جناب محمد ابن جعفر، اور ان کا ایک اور بیٹا علی ابن جعفر۔ علی ابن جعفر بہت ہی نہایت ہی موقر، معظم اللہ اور بہت ہی محترم شخصیت ہے۔ اچھا، علی بن جعفر روایت فرماتے ہیں کہ جاءنی محمد بن اسماعیل بن جعفر وذکر لی، محمد بن جعفر کے بیٹے، محمد بن جعفر کے صاحبزادے اسماعیل میرے پاس آئے۔ محمد بن اسماعیل بن جعفر کہ محمد بن جعفر دخل علی ہارون الرشید۔ محمد ابن اسماعیل یہ بھی بہت ہی منحرف شخص تھا، جس کا ہاتھ تھا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قتل کرانے میں۔ وہ میرے پاس آیا، اسماعیل کے بیٹے یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے، اور کہا کہ میرے چچا محمد ابن جعفر دخل علی ہارون کے پاس گئے، فسلم علیہ بالخلافہ، اور اس کو خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الرسول وغیرہ کہہ کے اس کو سلام دیا، یعنی وہاں پہ اس کی خوشامد کیا۔ ثم قال، پھر اس سے کہا ما ظننت ان فی الارض خلیفتین حتی رأیت اخی موسیٰ بن جعفر علیہ السلام یسلم علیہ بالخلافہ۔ اس نے اپنے بھائی کی حضرت امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام کی وہاں پہ کیا کیا؟ شیطنت کیا اور چغلی لگائی، ان کو قتل کرانے کی کوشش کیا، کیونکہ یہ ہارون وغیرہ ان کو بخوبی معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کسی پہ رحم نہیں کرتے تھے۔ ان کا ہمیشہ دھیان اسی بات پہ ہوتا تھا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہو جو ہماری خلافت کو چیلنج کرے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہہ لے، اور اگر ایسا کوئی شخص ہوتا تو اس کو فوراً وہ اس کا سر قلم کر دیتے۔ تو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھائی محمد گئے ہارون کو، اس کو خلیفہ کہہ کر اس کو سلام دیا، پھر اس سے کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ دنیا میں 2 خلیفے ہیں، 2 بادشاہ ہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے بھائی جناب باب الحوائج امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام خلافت کے مدعی ہیں، اور لوگ ان کو خلیفہ کہہ کر، بادشاہ کہہ کر ان کو سلام کرتے ہیں۔ وَكَانَ مِمَّنْ سَعَى بِمُوسَى بْنِ جعفر علیہ السلام۔ یعقوب ابن داؤد، اور جو ان لوگوں میں سے جنہوں نے حضرت امام جعفر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جھوٹ چغلی لگائی تھی، ان میں کون ہے؟ ان میں یعقوب ابن داؤد بھی ہے۔ وَكَانَ يَرَى رَعْيَ الزَّيْدِيَّةِ، اور اس کا عقیدہ کیا تھا؟ زیدیوں کا عقیدہ تھا۔ اچھا، اسی محمد ابن جعفر کے متعلق عیون الاخبار کی جلد نمبر 2 میں ملاحظہ فرمائیے۔ عیون الاخبار جزء ثانی، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب دلالات الرضا، صفحہ نمبر 204 میں۔ کنت عمیر ابن یزید کہتے ہیں کہ میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بارگاہ اقدس میں حاضر تھا، فذکر محمد ابن جعفر، ذکر ہوا ان کے چچا محمد ابن جعفر کا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی کا۔ تو حضرت امام رضا علیہ السلام نے کہا انی جعلت علی نفسی ان لا یذلنی وایاہ سقف بیت، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ میں نے قسم کھایا ہے کہ میں اور وہ ایک گھر کے چھت کے نیچے کبھی نہ بیٹھیں، میں اس کے ساتھ ایک گھر میں کبھی نہ حاضر نہ ہوں، میں نے قسم کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا ھذا یأمرنا بالبر والصلہ ویقول ھذا لعمہ، میں نے کہا یہ خود تو نیکی اور صلہ ارحام کا حکم دیتے ہیں اور یہ اپنے چچا کے متعلق یہ فرماتے ہیں۔ تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا تھا، تو امام رضا علیہ السلام نے میرے دل کے حال جان کر کہا ھذا من البر والصلة انه متى يأتيني ويدخل علي فيقول فيه يصدقه الناس واذا لم يدخل علي ولم ادخل عليه لم يقبل قوله اذا قال لم يقبل قوله اذا قال۔ فرمایا کہ بر و صلہ یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ کبھی نہ بیٹھوں، کیونکہ جب وہ میرے پاس آئے گا یا میں اس سے ملنے جاؤں گا
تو جب وہ پھر لوگوں میں کہے گا کہ میں نے اپنے بھتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، میں نے اپنے بھتیجے سے یہ سنا کہ وہ یہ فرما رہے ہیں، تو لوگ اس کی تصدیق کریں گے، سنیں گے کہ یہ وہ امام علیہ السلام کے صحابی ہیں، چچا بھی ہیں، تو یہ اگر نقل کر رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ اور اگر میں کبھی اس کے ساتھ نہ بیٹھوں تو لوگ اس کی بات کی تصدیق نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسے پتہ چلتا ہے کیا کہ محمد بن جعفر مذموم آدمی تھے حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ان کی شیعوں کو گمراہ کریں، کہ اگر وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھے نا ویسے ملنے جلنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے بھی، تو اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا خدشہ ہے۔ اور پھر یہی محمد بن جعفر بعد میں گیا، اس نے امامت کا ادعا کیا، مکے میں اس نے اپنی حکومت بنائی، اور اس زمانے میں مکہ مدینے ان ایریاز میں ان کی کچھ حکومت بنی تھی، اور اس نے اپنا آپ کو امیر المؤمنین کہلوایا، حالانکہ کتنے احادیث ہیں کہ یہ لقب خاص ہے حضرت سید المسلمین سلام اللہ علیہ کے لیے۔ اور پھر اس زمانے میں ہارون نے ایک لشکر بھیجا تھا، ان کو شکست ہوئی تھی، اور پھر اس نے معافی مانگا تھا ہارون سے، ہارون نے اس کو قتل نہیں کیا تھا۔ تو ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ 207 میں، لما حدثنی اسحاق ابن موسیٰ، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے صاحبزادے، فرمائے لما خرج عمی محمد بن جعفر بمکہ ودعا نفسه ودعی بامیر المؤمنین وبعی له، جب اس نے امامت کا ادعا کیا مکے میں، اپنی خلافت بنائی، امیر المؤمنین کہلوایا، اچھا، ودخل علیہ الرضا علیہ السلام وانا معه، امام رضا علیہ السلام اس کے پاس گئے، میں ساتھ تھا ان کے، قال یا عم لا تكذب اباك ولا اخاك فان هذا الامر لا يتم، فرمایا کہ اے چچا، آپ اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جھٹلا رہے ہیں، یہ سلسلہ بند کریں، آپ کی امامت نہیں ہے، اور یہ آپ کا خلافت کبھی بنے گا بھی نہیں۔ ثم خرج وخرجت معه الى المدینہ، پھر امام رضا علیہ السلام یہ کہہ کر اس کے پاس سے نکل گئے اور میں ان کے ساتھ مدینہ آیا۔ فلم يلبث قليلا حتى اتى الجلودی، کچھ عرصہ گزرا تھا کہ عیسیٰ بن زید الجلودی، عیسیٰ بن یزید الجلودی ایک بہت بڑا جرنیل تھا بنی عباس کا، اس کو ہارون نے لشکر دے کر بھیج دیا، اور اس نے ان کو شکست دے دی۔ فلقیہ فہزما، 2 لشکروں کا آمنا سامنا ہوا، محمد بن جعفر کا شکست ہوا، ثم اور اس محمد بن جعفر کا ایک فرقہ بھی بنا تھا، اس کو میرے خیال میں السمیتیہ یا الشمیتیہ اس طرح کہتے تھے۔ ثم استأمن الیہ، پھر اس نے کیا کہا، اس نے امان مانگا، معافی مانگی ہارون سے۔ فلبس السواد وصعد المنبر، پھر اس نے جو ہے بنی عباسی بن گیا۔ لبس السواد، لباس السواد یہ نہیں کہ کالا کپڑا پہن لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنی عباس کے درباری بن گیا، بنی عباس کے ان کے کارندہ بن گیا۔ فخلع نفسه، اور کہا کہ میں اب خلیفہ نہیں ہوں، وقال ان هذا الامر للمأمون وليس لي فيه حق، ثم اخرج الى خراسان فمات بجرجان، اس نے کہا یہ مأمون عبداللہ، کیا نام ہے مأمون کا نام؟ عبداللہ ابن ہارون ہے، ٹھیک ہے نا، عبداللہ ابن ہارون کا حق ہے، اس کا بڑا بھائی جو تھا محمد تھا، محمد جس کو قتل کیا تھا بعد میں ہارون نے، اچھا مأمون نے قتل کیا تھا، یہ حق ان کا بنتا ہے، اور مجھے خلافت کا ادعا نہیں ہے، اور پھر وہ خراسان چلا گیا، وہیں پہ مر گیا وہ۔ ایک اور اسی صفحے میں ایک اور حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے، وہ کس کے متعلق ہے؟ وہ محمد، اس شخص کا نام ہے، اس کا میں حدیث کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے، محمد ابن سلیمان ابن داؤد ابن حسن مصنع کے پرپوتے محمد ہے، حسن مصنع کے پرپوتے محمد کے متعلق ہے کہ اس نے بلے اس کے متعلق ہے کہ وكان على شرطة محمد بن سليمان العلوي بأيام بالمدينة في أيام أبي السرايا، ابو السرايا ایک بنی عباس کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے خروج کیا تھا بصرے میں اور بغداد وغیرہ میں، اس کو کچھ بنے تھے، کچھ لوگ نے ان کی بیعت کی تھی۔ تو یہ جو تھا محمد ابن
کیا نام ہے محمد ابن سلیمان ہے. محمد ابن الاثرم کہتا ہے کہ میں اس کے لشکر میں تھا. محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تھا. یہی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پر پوتے یعنی حسن مصنع کے پر پوتے محمد ابن سلیمان کے لشکر میں تھا. اجتمع علیہ اہل بیتہ وغیرهم من قریش فبایعوه وقالوا لو بعثت الى ابي الحسن الرضا علیہ السلام كان معنا وكان امرنا واحدا. قریش نے اس کے ساتھ بیعت کی, اس کے گھر والوں نے سب اس کے ساتھ, بنی ہاشم نے بیعت کی کہ آپ امام ہیں. تو اس نے کہا کہ اب کیا کرتے ہیں, اب امام رضا علیہ السلام کو بلاتے ہیں, ان کے بغیر ہماری خلافت نہیں بنے گی. وہ حبیہ بیعت کر لیں تو بات ہے. تو خلیفہ صاحب نے کہا کہ بلاؤ ان کو. محمد بن سلیمان نے کہا کہ بلائیں امام رضا علیہ السلام کو. امام رضا علیہ السلام کے پاس لوگ گئے کہ آپ کو خلیفہ بلا رہے ہیں, ہم نے نیا خلیفہ بنایا, آپ کا چچا زاد بھائی ہے, امام ہے, آپ آ کے ہم سے بیعت کریں. امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے کہہ دے کہ میں 20 دن کے بعد آ جاؤں گا. 20 دن جب گزر جائے میں 20 دن کے بعد آؤں گا آپ کے پاس. وہ خوش ہو گیا. کچھ دن گزر گئے, 18 دن گزرے تھے. جاءنا ورقا قائد الجلودی, اس زمانے میں جنرل پہنچ گیا. جلودی کا جنرل, بنی عباس کا جنرل, ورقا نام تھا اس کا لشکر آ گیا. جنگ ہو گیا, ہمیں شکست ہو گئی اور ہم لوگ بھاگ گئے. وخرجت حاربا نحو سورین فاذا حتف حاتف يحتف بي. ہم بھاگ رہے تھے کہ اس وقت ایک شخص نے ہمیں بلایا ہے, آواز دیا, یا اثرم فالتفت الیہ فاذا ابو الحسن علیہ السلام. ایک منٹ. اللہم صلی اللہ علیہ سلام اللہ علی الحسین, سلام اللہ علی الحسین, لعنت اللہ علی یزید. ہم نے دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام تشریف لائے. کہا کہ 20 دن ہوئے ہیں ابھی, میں آیا, میں نے وہ 20 دن کا وعدہ دیا تھا, میں آ گیا 20 دن سے پہلے. تو یہ امام رضا علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں. تو حالات کا پتہ چل جاتا ہے اس طرح کے کہ یہ لوگ کیا تھے, صراط حق سے منحرف تھے. اچھا, یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ, جلد نمبر 1. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 485 میں کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے معجزات اور ان کی شہادت, کہ ان کے معجزات میں ان کے بھتیجوں کا ہاتھ تھا, بھائی کا ہاتھ تھا. محمد ابن جعفر کا, وہ تو ہم نے دکھا دیا آپ کو, ان کے بھتیجے محمد ابن اسماعیل اور ان کے دوسرے بھتیجے علی ابن اسماعیل, ان دونوں کا ہاتھ تھا. تو راوی کون ہے اس حدیث کے؟ راوی اس کے حدیث کے ہیں علی بن جعفر علیہ السلام. علی بن جعفر نہایت ہی موقر, معظم اللہ اور نہایت ہی صاحب کرامت شخصیت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحبزادے, امام کاظم علیہ السلام کے بھائی, امام رضا علیہ السلام کے چچا, اور حضرت امام جواد علیہ السلام کے صحابی اور چچا, اور بہت ہی عزت کرتے تھے امام جواد علیہ السلام کے. بڑے عمر میں آتے تھے امام جواد علیہ السلام کے لیے, ان کے جوتے سے سیدھا کرتے تھے. تو یہ ان کم افراد میں سے تھے جو اس طرح کے ہیں روایات میں جو ممدوح ہیں, جن کی مدح وارد ہوئی ہے. اچھا, یہ فرماتے ہیں کہ میرا بھتیجا محمد ابن اسماعیل یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے محمد ابن اسماعیل میرے پاس آئے اور کہا کہ مجھے عمرے کی نیت ہے, مجھے میرے چچا حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ, لے کے جاؤ. تو میں گیا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے پاس اور اجازت مانگی کہ محمد آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. انہوں نے فرمایا اس کو بلا دیں. وہ سائڈ پہ تھا, اس کو بلا دیا, آ گیا محمد. آ کے اس نے کیا کیا, قبل رأسہ, اس نے آیا امام کاظم علیہ السلام کے سر کو بوسہ دیا. وقال جعلت فداک, میں آپ پہ صدقے جاؤں, چچا جان میں آپ پہ صدقے جاؤں, آپ میرے چچا. اوصنی, مجھے آپ نصیحت کریں, میں بغداد جانا چاہ رہا ہوں, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, مجھے ذرا نصیحت کریں, مجھے موعظہ کریں. امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اوصیک ان تتق اللہ فی دمی. امام کاظم باب الحوائج علیہ السلام نے فرمایا کہ میری وصیت تیرے لیے یہی ہے, میری نصیحت تیرے لیے یہی ہے, میرا موعظہ تیرے لیے یہی ہے کہ تو اللہ سے ڈر, میرا قتل نہ کرا. تو اللہ سے ڈر, مجھے قتل نہ کرا دو, میرے خون سے, میرے خون کا حساب ہوگا اللہ کے سامنے, مجھے قتل کرانے کی کوشش نہ کر. پھر اس نے دوبارہ کہا من
اس بتیجے نے کہا من ارادک بسوء فعل اللہ به وجعل يدعو على من يريده بسوء. اس نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہے جو آپ کا دشمن ہو, جو آپ سے بری نیت رکھے, اللہ کی اس پہ لعنت ہے. پھر اس نے شروع کیا لعنت کرنا اور بد دعائیں دینا کہ اگر ایسی نیت ہو میری. پھر اس نے دوبارہ کہا آد فقبل رأسه یا عم اوصنی, دوبارہ بوسہ دیا اس نے امام علیہ السلام کے سر مبارک کو اور کہا کہ اے چچا مجھے نصیحت کریں, مجھے وصیت کریں, مجھے موعظہ کریں. تو دوبارہ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے اس سے کیا کہا؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام نے کہا اوصیک ان تتق اللہ فی دمی, میں میرا نصیحت, میرا وصیت, میرا موعظہ تیرے لیے یہی ہے بھتیجے کہ اللہ سے ڈرو اور میرا قتل نہ کراؤ, مجھے قتل کرانے کی کوشش نہ کرنا, میرے خون میں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو, مجھے قتل نہ کرا دو. پھر دوبارہ کہا من اراد کبھی سوء فعل اللہ بی وفعل. پھر دوبارہ اس نے قسمیں کھانے کہ اللہ جو آپ کا دشمن ہے اللہ اس کا منہ کالا کرے, اللہ اس کو جہنمی بنا دے, میں تو آپ کا بڑا مخلص ہوں, بڑے قسمیں کھائیں. پھر تیسری مرتبہ اس نے امام علیہ السلام کے سر مبارک کو بوسہ دیا ہے اور کہا یا عم اوصنی, کیا چچا مجھے نصیحت کرے. فرمایا اوصیک ان تتق اللہ فی دمی فدعا علی من ارادہ بسوء. امام علیہ السلام نے تیسری مرتبہ بھی اس نے نصیحت مانگا تو یہی فرمایا کہ میرا نصیحت, میرا وصیت, میرا موعظہ تیرے لیے یہ بھتیجے کہ اللہ سے ڈرو اور مجھے قتل, میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, اپنے بزرگ چچا کو قتل کرانے کی کوشش نہ کرنا. تو بغداد جا رہے بادشاہ کے پاس, مجھے قتل نہ کرا دو بس. اس نے دوبارہ تیسری مرتبہ قسم کھانا شروع کیا کہ اللہ لعنت کرے, اللہ غارت کرے, اللہ اس کا منہ کالا کرے جو آپ کا دشمن ہو. اور پھر وہاں سے چلا گیا. جب وہ چلا گیا میں اس کے ساتھ گیا. فقال علی اخی یا علی مکانک, میں بھی اس کے ساتھ نکلنے لگا تھا بھتیجے کے ساتھ. تو میرے مولا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی جان علی ٹھہر جائیے. علی بن جعفر ٹھہر گئے. تو امام کاظم علیہ السلام اندر گئے, تھیلا لے کے آئے, اس میں 100 دینار تھے. 100 دینار تقریباً آدھا کلو سونا بنتا, آدھا کلو سونے سے کچھ کم. ایک دینار جو ہے 4.8 گرام ہے. تو 100 دینار کتنے بنتے ہیں؟ تو آدھا یعنی پونے آدھا کلو سونا اس میں تھا. اس کو دے دیا کہ اس کو دے دو, اور فرمایا کہ قل لابن اخیک یستعین بها علی سفرہ, اپنے بھتیجے سے کہہ دو کہ یہ اپنے سفر کے خرچے کے لیے, راستے کے خرچے کے لیے. میں نے اس کو لے لیا, اپنے ردا میں رکھ دیا. پھر امام علیہ السلام نے دوسرا تیلا دے دیا, اس میں بھی 100 دینار, کہا کہ اپنے بھتیجے کو دے دے سفر کے خرچے کے لیے. تیسرا میں نے انہوں نے تیلا دے دیا, 300 دینار دیا, یعنی 1.5 کلو سونا. 1.5 کلو سونا دیا کہ اپنے اس بھتیجے کو دے دو کہ یہ سفر خرچ کے لیے. اور یہ کس لیے جا رہا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے کس لیے جا رہا ہے یہ شخص. بھلے میں نے عرض کیا جعلت فداک اذا كنت تخاف منه مثل الذي ذكرته فلما تعينه على نفسك. میں نے کہا جعلت فداک, بھائی جان میں آپ پہ قربان جاؤں, صدقے جاؤں. اگر آپ کو اس بھتیجے سے ڈر ہے کہ یہ آپ کے قتل کرانے جا رہا ہے تو آپ اس کا خرچہ کیوں دے رہے ہیں, بغداد جانے کا خرچہ کیوں دے رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اذا وصلته وقطعني قطع الله اجله. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اس سے احسان کروں اور وہ مجھ سے خیانت غداری کرے اور وہ مجھ سے قطع رحم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فوری موت دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا؟ اس کا اجل جلدی لائے گا. اللہ تعالیٰ اس کا اجل جو ہے فوراً لا دے گا, یہ مر جائے گا. پھر امام علیہ السلام نے ایک چوتھا تیلا جو چمڑے کا تیلا تھا, اس میں 3000 دراہم, اس میں دراہم وضح خالص 3000 درہم تھے, وہ بھی دے دیا کہ اس کو دے دو. اعطیہ هذا ایضا, اس کو بھی دے دو. میں اس علی بن جعفر کہتے ہیں میں اسی رات بھتیجے کے پاس گیا. پہلے میں نے پہلا تیلا دیا, وہ بڑا خوش ہو گیا, دعائیں دینے لگے حضرت باب الحوائج علیہ السلام. پھر میں نے دوسرا تیلا دیا, تیسرا دے دیا.
اور تیسرا جب دے دیا بڑا خوش ہو گیا. تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب جو ہے نا یہ بغداد نہیں جائے گا انشاءاللہ. اب یہ بتیجا جو ہے سدھر گیا ہے. جب امام علیہ السلام نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ اس کو 1.5 کلو سونا اور پھر اتنا 3000 درہم اس کو دیے, تو یہ تو نہیں جائے گا بغداد. 3000 درہم بھی میں نے دے دیا. فمضى على وجهه حتى دخل على هارون, لیکن وہ چلا گیا, سیدھا چلا گیا کس کے پاس؟ ہارون کے پاس. فسلم عليه بالخلافه وقال, ہارون کے پاس گیا, اس کو خلیفہ کہہ کر, بادشاہ سلامت کہہ کے اس کو سلام دیا, اور فوراً اس کے بعد کیا کہا؟ ما ظننت ان في الارض خلیفتین حتى رأيت عمی موسیٰ بن جعفر علیہم السلام یسلم علیہ بالخلافہ. بادشاہ کو سلام دیا اور کہا کہ زمین میں بادشاہ سلامت, 2 بادشاہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں خود مدینے سے آ رہا ہوں, لوگ میرے چچا موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو بادشاہ کہہ کر, خلیفہ کہہ کر سلام دے رہے ہیں. فأرسل إليه هارون ب100,000 درهم فرماه الله بالذبح فما نظر منها إلى درهم ولا مسه. ہارون نے اس کو 1 لاکھ درہم, 1 لاکھ درہم, دینار نہیں درہم, درہم چاندی کے سکے ہوتے ہیں, تو بہت ہی چھوٹے سکے ہوتے ہیں. 1 لاکھ درہم دے دیے, لیکن وہ اسی کے انتظار میں رہا, ملا نہیں اس کو. اس روایات میں ہے کہ اس سے ایک دفعہ باتھ روم گیا تھا یہ, ابھی اس کو آرڈر ہوا تھا کہ اس کو اتنے پیسے دیے جائیں, 2 لاکھ دینار درہم اس کو دیے جائیں. تو وہ باتھ روم گیا تھا اسی خوشی میں کہ ابھی وہ پیسے ملیں گے, انتظار میں تھا. تو باتھ روم میں اس نے ایک بہت دردناک, اس نے چیخ ماری ہے, وہاں سے نکل آیا تو اس کی جان نکل آئی, مر گیا. اور مرتے وقت اس کے درہم آئے, دینار آئے تھے, اس کے درہم آئے تھے. تو درہموں کی طرف وہ دیکھتا رہا ہوگا. اب کیا, اس نے کہا میں کیا کروں, اب تو میری جان نکل رہی ہے. اچھا, یہ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها, تابع مؤسسة آل البیت علیہم السلام لإحیاء التراث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, الامام و فضل الائمہ علیہم الصلاۃ والسلام, یہاں پر حدیث نمبر 792 صفحہ نمبر 313, یہی حدیث دوسرے سند کے ساتھ وہاں پہ روایت ہے. اچھا, اور اس میں اس کے بعد ایک حدیث نمبر 793 جو ہے اس کتاب میں, وہی کافی والی حدیث ہے, تو دوبارہ اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, وہ 793 والی جو حدیث ہے, علی بن جعفر علیہ السلام فرماتے ہیں, سمعت اخی موسیٰ علیہ السلام, میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت باب الحوائج موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو کہتے سنا, قال ابی عبداللہ علیہ السلام, قال ابی لعبداللہ, میرے والد گرامی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ افتح اور اسماعیل, یہ ایک ہی ماں کے 2 بیٹے تھے, ایک ہی ماں سے تھے. اور یہ جو اسماعیل نیک آدمی تھا, لیکن اس کے 2 بیٹے بڑے بدماش تھے, اور عبداللہ صحیح آدمی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. میرے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بیٹے عبداللہ, میرے بھائی عبداللہ سے فرمایا, الیک ابن اخیک, الیک ابن اخیک, الیک کیا ہے؟ الیک اسم فعل ہے, اس کا مطلب ہے مجھ سے دور کرو, اپنے ان 2 بتیجوں کو مجھ سے دور کرو. کیوں فرمایا ان 2 کیونکہ یہ اسماعیل کے جو بیٹے تھے, یہ محمد اور عبداللہ اور اسماعیل سکے بھائی تھے, تو اس کے سکے بتیجے اسی کے بنتے تھے, تو ان دونوں کو مجھ سے دور کرو. قد ملانی ملل سے ہے, ملل یعنی تنگ کرنا, اذیت کرنا. قد ملانی بالصفہ, انہوں نے جہالت سے, فسق سے مجھے ان دونوں نے اذیت کی ہے. فإنہما شرک و شیطان, ان کے نطفے میں شیطان شریک ہے, ان کے نطفے میں شیطان شریک ہے. دیکھیں یہ کون ہے بھئی؟ جناب اسماعیل, جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے چہیتے صاحبزادے ہیں, اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے 2 بیٹے ہیں, محمد اور علی, اور محمد نے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں حصہ لیا تھا, اور روایت میں کہ ان کے بھائی علی نے بھی کیا تھا, اس نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو شہید کیا جائے. بلے یعنی علی بن جعفر فرماتے ہیں, یعنی محمد ابن اسماعیل و علی ابن اسماعیل, وکان عبداللہ اخاہ لابیہ و امہ, عبداللہ جو تھا اسماعیل کا سکا بھائی تھا, ایک ماں ایک باپ سے. تو یہ محمد اور علی اس کے بیٹے تھے اسماعیل کے. تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ شرک شیطان. اب ان کی سیادت میں تو کوئی شک نہیں ہے نا,
شہادت میں شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسل میں سے اس جناب اسماعیل کے صاحبزادے ہیں، لیکن بد عمل کی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دونوں نے، اور امام کو اذیت کرنا اللہ کو اذیت کرنا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لهم عذابا مہینا۔ یہ کتاب اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، چھاپ مؤسسۃ النشر الاسلامی فی قبل مقدسہ۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 226 میں، وروى موسى بن القاسم البجلی عن علی بن جعفر، موسیٰ بن القاسم البجلی روایت کرتے ہیں جناب علی بن جعفر علیہ السلام سے، سمعت اخی موسیٰ قال قال ابی لعبی عبد اللہ۔ اچھا، وہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا نا، الیک کہ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے والد نے عبداللہ افتح سے کہا کہ الیک ابن اخیک، اپنے دو بتیجوں کو مجھ سے دور کر، قد ملانی بالسفہ فانہما شرک الشیطان، ان دونوں نے مجھے جہالت سے، فسق سے مجھے ان دونوں نے اذیت کیا، یہ شیطان کے شریک ہیں، شیطان کے نطفے میں شریک ہے۔ اچھا، وہ کون دو بھائی تھے؟ ایک محمد ابن اسماعیل اور ایک علی ابن اسماعیل۔ اچھا، علی ابن اسماعیل کے متعلق ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے عیون الاخبار میں، یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ یہ جلد نمبر 2 ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 69 ہے۔ یہاں پہ ایک باب ہے، شیخ صدوق رحمہ اللہ نے ایک باب بنایا کہ ہارون نے موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، حضرت باب الحوائج علیہ السلام کو کیوں 15 سال تک زندان میں رکھا ہے اور پھر ان کو شہید کیا بے دردی کے ساتھ؟ اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ روایت طویل ہے، کئی صفحات پہ مشتمل ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یحییٰ بن خالد اس کے دربار میں، ہارون کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں وزیر تھا، اس کے بڑا اثر رسوخ تھا یحییٰ بن خالد برمکی کا، اور بادشاہ کے دربار میں محمد ابن الاشعث المخزومی کا، وہ ان کا گورنر تھا خراسان میں، اس کا بھی بڑا اثر رسوخ تھا، اور محمد ابن الاشعث جو تھا وہ جرنیل بھی تھا، اس کا بڑا اثر رسوخ تھا، اس کے بڑا عزت کرتے تھے، کیونکہ اس کے والد جو تھے اشعث، یہ وہ محمد ابن الاشعث کربلا والا نہیں ہے، یہ دوسرا ہے، وہ تو کربلا کا واقعہ سنہ 60 ہجری کا ہے۔ یہ ہارون کا جو وفات ہے نا، یہ سنہ کس سال کا ہے؟ 182 کا ہے۔ یہ سنہ ہارون جو حکومت میں آیا 192 کو اس کی ہے، 170 میں ہارون خلیفہ بنا، 192 میں اس کی وفات ہے، تو یہ سنہ 175 کی بات ہے۔ یہ وہ محمد بن اشعث نہیں ہے، نام ہے کہ یہ دوسرے آدمی، محمد بن اشعث شیعہ تھا، اور وہ خود اس نے بولا بھی کہ پتہ ہے میں کیسے شیعہ بنا، میں چھوٹا تھا منصور کے زمانے میں، میرے والد ہارون بھی محمد بن اشعث کی بڑا قدر کرتا تھا، کیونکہ ان کے والد اشعث نے بنی عباس کی بڑی خدمت کی تھی، ان کو خلافت دلانے میں اس نے بڑی جد و جہد کی تھی۔ اچھا، تو وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں اس لیے شیعہ بنا تھا، میں شیعہ ہوں، وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بڑا ہی شیدائی شیعہ تھا، یہ خود بنی عباس کا گورنر بھی تھا، جرنیل بھی تھا، اور بڑا ہی شیدائی بھی تھا۔ کون؟ محمد بن اشعث۔ میں اس لیے شیعہ بنا کہ میں چھوٹا تھا، منصور کے زمانے میں منصور نے ایک دن میرے والد سے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو بہت ہی قابل آدمی ہو، میں نے اس کو ایک خطرناک مشن دینا، اہم مشن دینا۔ تو میرے والد نے میرے ماموں کو لے کے آئے کہ یہ بڑا ہی تیز آدمی ہے اور چلاک آدمی، جو کام دیں گے یہ کرے گا۔ تو منصور نے کیا کیا؟ منصور نے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دے دیا اور کہا کہ تو چلا جا مدینہ، اور جتنے علویین ہیں، جتنے سادات علویین ہیں، ان کے جو صاحب اثر رسوخ والے ہیں، ان کے ہر ایک کے پاس چلے جاؤ اور اس کو کچھ پیسہ دے دو، اور کہہ دو کہ میں آپ کا سپورٹر ہوں، میں اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ ہوں، میں خراسان سے آیا ہوں، اور یہ کچھ پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ جو ہے یہ لے لیں مجھ سے، لیکن مجھے ایک رسید دے دیں، مجھے رسید دے دیں، کیونکہ یہ حاکم وقت جو ہے یہ بڑا شیطان آدمی ہے، منصور بڑا ذلیل آدمی ہے،
یہ آپ جو ہیں تاکہ ہم آپ کی سپورٹ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت دے دے. تو یہ شخص اس طرح تو ہر ایک سے، اور پھر ہر ایک سے رسید لے لے، دستخط لے لے کہ پیسہ لیا اس سے دستخط لے لے. کیوں منصور یہ کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ پھر بعد میں ان سب کو گرفتار کریں گے. ہاں پھر وہ دستخط دکھائیں گے کہ بھئی تو جو ہے نا تو ہمارا مخالف ہے. خراسان سے تیرے پاس کون آتے ہیں؟ لوگ آتے ہیں تجھے پیسے دینے کے لیے، تو ان سے پیسے لیتا ہے ہمارے خلاف بغاوت کے لیے. تو میرے ماموں صاحب چلے گئے مدینہ منورہ. سب بنی ہاشم کو اس طرح اس نے بیوقوف بنا دیا. جتنے فاطمین تھے، علویین تھے، ان کو بیوقوف بنا. ہر ایک کے پاس گیا بھائی کہ بھائی میں آپ کا شیعہ ہوں، یہ پیسہ لے لو، میں خراسان سے آیا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ عزت دے، دوبارہ حکومت آپ کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے، ایک رسید دے دیں. اسی طرح کرتے کرتے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے. امام جعفر صادق علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، پیچھے بیٹھ گیا تاکہ نماز ختم ہو جائے تو ان کو بھی اسی طرح بات کیا جائے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے جلدی نماز ختم کر دی اور پھر ایک دفعہ اس شخص کی طرف مڑ کے کہا کہ اے شخص، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کو تو اس طرح پنسا رہا ہے، ان کے لیے اس طرح تو غداری کر رہا ہے، ان کو اس طرح تو فریب دے رہا ہے. ابھی بنی مروان کی حکومت چلی گئی ہے، ابھی بنی امیہ کی حکومت منصور سے کچھ عرصہ پہلے چلی گئی. وہ کتنے بنی امیہ کی حکومت میں اور بنی مروان کی حکومت میں یہ لوگ کتنے انہوں نے خون دیا، ان پہ کتنا ظلم ہوا. ابھی تو ان پہ ظلم کر رہا ہے، تو اس طرح کی غداری کر رہا ہے. اللہ سے ڈرو اور نکل جاؤ یہاں سے. پھر میں نے کہا آپ کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے تو کچھ نہیں معلوم، آپ کیسی باتیں کر رہا ہوں. تو پھر اس نے سب باتیں اس نے کہہ دی کہ تو منصور کے پاس سے آ رہا ہے. وہ شخص کہہ رہا ہے کہ محمد بن اشعث کا ماموں کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مجلس میں بیٹھے تھے جب میری بات ہوئی منصور سے، جب منصور نے مجھے جو باتیں بتائی، منہ بمنہ سب مجھے باتیں بتا دی انہوں نے ایک ایک کر کے کہ آپ منصور کے ہاں سے آ رہے ہیں، منصور نے آپ کو یہ دیا ہے، آپ کا مشن یہ ہے، آپ سب لوگوں سے یہ خطیں لے کے جمع کرنا ہے، اللہ سے ڈرو. تو میرے ماموں واپس آ گئے مشن سے، بغداد آ گئے. منصور نے ان کو بلایا. منصور نے کہا کیا ہوا؟ میرے ماموں بڑے خوش تھے، میں نے تو پورا مشن انجام دیا، بس ایک شخص سے مجھے رسید نہیں ملا، خط نہیں ملا، باقی سب سے ملا. منصور نے پوچھا وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. منصور نے پوچھا کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو اس شخص نے پورا واقعہ سنا دیا. تو ہم جو ہیں مدہوش رہ گئے. یہ محمد بن اشعث اس زمانے میں چھوٹا تھا. ہم حیران رہ گئے کہ بھئی ان کو کیسے پتہ چلا کہ یہ جو سازش ہوئی ہے بادشاہ کے دربار میں. ہم حیران رہ گئے تھے. تو اس وقت منصور خود نے کہا تھا کہ دیکھو ہم اہل بیت میں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل بیت میں سے سمجھتا تھا، ہم اہل بیت میں سے ہمیشہ دنیا میں ایک شخص محدث ہوتا ہے. محدث یعنی وہ شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم غیب عطا کرتا ہے، یعنی وہ حجت خدا ہے. ایک ایسا شخص ہے جو حجت خدا ہے. اس زمانے میں جو حجت خدا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے. تو محمد بن اشعث کہتے ہیں اس لیے میں اس زمانے سے شیعہ ہوتا. تو یہ شیعہ تھا. یہ شیعہ بھی مامون ہارون کے دربار میں ہے اور یحییٰ بن خالد برمکی بھی دربار میں. ہارون کے کوئی 10-12 بیٹے تھے. اس نے اپنا ولی عہد کس کو بنایا تھا؟ محمد کو بنایا تھا، محمد الامین کو. اور کہا تھا کہ میرا بڑا بیٹا محمد ہے. اس کی وائف بھی جو ہے نا، محمد کی والدہ بھی زبیدہ ہے، ملکہ، سب سے جو خوبصورت، سب سے صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، صاحب عزت، صاحب احترام جو وائف ہارون کا وہی زبیدہ تھی. اور اس کے بعد مرنے کے بعد مأمون کو جو ہے عبداللہ مأمون کو اس کو خلیفہ بنا جائے. اس کے بعد معتمن کو خلافت اس طرح ملنی چاہیے میرے بیٹوں کو کہ پہلا ولی عہد کون ہے؟ محمد ہے امین، اس کے بعد مأمون، اس کے بعد معتمن، اس کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اس نے تعین کیا تھا نہیں کیا تھا. اور اس نے اپنے بیٹے محمد جو ولی عہد تھا اس کی پرورش کس کے ہاتھ میں رکھا تھا؟ اسی محمد بن اشعث کے ہاتھ میں جو شیعہ ہے. اب یحییٰ بن خالد جو ہے، یحییٰ بن خالد برمکی جو دربار میں وزیر تھا، اس کی نہیں بنتی تھی محمد بن اشعث سے، جو وزیر اعظم ہے بادشاہ کا. اس نے کہا کہ اگر یہ شخص پرورش کرے گا محمد الامین کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب محمد خلافت پہ آئے گا نا 10 سال 15 20 سال کے بعد، جب بھی یہ اس کو حکومت ملے گا، پاور اس کے ہاتھ میں آئے گا، یہ تو میری یہاں سے چھٹی کرے گا، میرے پورے خاندان کی چھٹی کر دیں گے یہاں سے دربار سے، اور ہمیں یہ لوگ تباہ کر دیں گے. کیونکہ وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ وہ محمد ابن اشعث کے ہاتھ میں ہوگا. تو اس نے سازش کرنا شروع کر دی محمد ابن اشعث کے حق میں. تو وہ گیا اس کو پتہ محمد اشعث کے پاس بڑی چالاکی شیطنت کے ساتھ کہ میں تو آپ کا محب ہوں، میں تو آپ کو جانتا ہوں. تو اس سے بات نکال کے اس نے نکال دی کہ یہ شیعہ ہے. آہستہ آہستہ دوستی میں، وہ تو چھپاتا تھا، دوستی میں اس نے نکال دی یحییٰ ابن خالد نے کہ یہ شیعہ ہے. پھر اس نے خود بھی اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کر دیا تاکہ ان کی خوب دوستی بن جائے. پھر اسی کے قریب کر کے اس کی چغلی لگاتا تھا کس کے پاس؟ ہارون کے پاس چغلی لگاتا تھا تاکہ اس کے مقام مرتبے کو نیچے. اور لیکن ہارون اس کی بات کو نہیں مانتا تھا کیونکہ اس کو بڑا پیار تھا محمد بن اشعث سے، اور اس کو پتہ تھا کہ ان کے خاندان نے کتنی قربانی دی ہے ہماری حکومت کے لیے. تو بہرحال زمانہ گزرتا گیا. ایک دفعہ ہارون نے 20,000 درہم دینار دے دیے اس کو. وہ تو بادشاہ تھا، پیسہ دیتا تھا، ان کے پاس خزانے میں کیا کمی تھی محمد بن اشعث کو. تو اس نے دیکھا یحییٰ ابن خالد نے کہ اس نے پیسے دے دیا. اس وقت تو اس نے کچھ نہیں بولا. رات کو آیا اس کے پاس، وہ کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے اس کو 20,000 دیا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ رافضی ہے، یہ موسیٰ بن جعفر کو اپنا امام اور خلیفہ مانتا ہے علیہ السلام، اور جب بھی اس کے پاس پیسے آتے ہیں اس کا خمس یہ بیچ دیتا ہے، مدینے بیچ دیتا ہے. ابھی آپ نے جو 20,000 دیے اس کے بھی اس نے بھیج دیے مدینہ منور بھیج دیا. ہارون نے کہا کہ یہ تو تم نے بہت خطرناک بات کیا، ابھی اس کا امتحان لے لیتے ہیں. اس نے کہا بالکل امتحان لے لو. اس نے اسی وقت محمد ابن اشعث کو بلایا. محمد ابن اشعث کو جب رات کے اس وقت بلاوا آیا بادشاہ کے ہاں سے، اس کو پتہ چلا کہ مجھے قتل کر رہے ہیں لوگ. یحییٰ ابن خالد نے کوئی منصوبہ بنایا، مجھے قتل کیا جا رہا. تو اس نے کفن پہنا، اس نے کافور لگایا، سب صدر لگایا. ہارون کے پاس آیا. ہارون نے کہا کہ کیا ہوا، تم کفن پہن کے آئے ہو، کافور لگا کے آئے ہو. اس نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ مجھے قتل کرنے کے لیے لائے یہاں پہ. میں نے تو کوئی قصور تو کیا نہیں ہے، لیکن اس وقت رات کے اس وقت بلائیں تو یہ اندازہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا. تو ہارون نے کہا کہ وہ ہم نے آپ کو 20,000 دینار جو دیے تھے وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ گھر میں پڑے، اس گھر میں پڑے میرے فلانی کنیز کے پاس ہے، کسی کو بھیج دیں وہ ابھی لا دے گا. کسی کو بھیجا، وہ لا کے دیا کنیز سے پیسے لے کے آئے. وہ پیسے وہی کے وہی تھے، اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا تھا. تو یحییٰ ابن خالد کو بڑی شرمندگی ہوئی وہاں پہ. تو یحییٰ ابن خالد لیکن وزیر تھا، وہ اپنے سازشوں سے باز نہیں آیا. تو اس نے کیا اس نے تو یہ اس کتاب میں مشایخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی کہ یحییٰ ابن خالد نے یحییٰ ابن مریم سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ بنی ہاشم میں سے ہو، امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ داروں میں سے ہو، تاکہ مجھے اس سے بڑے کام نکالنا ہے. اس کو ایسا شخص ہو جائے کہ اس کو میں پھنسا سکوں. تو اس نے اس کو مشورہ دیا. کیا مشورہ دیا؟ ادلک علی رجل بہذہ الصفہ وہو علی بن اسماعیل. اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص جو آپ کو بہت ہی لالچی ملے گا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اولاد میں، امام کاظم علیہ السلام کے اقارب میں. وہ کون ہے؟ علی بن جعفر، علی بن اسماعیل ابن جعفر، سلام اللہ علی اسماعیل و جعفر علیہم الصلوۃ والسلام. تو یحییٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا. اس سے کہا اخبرنی عن عمک وعن شیعتی والمال الذي يحمل الیہ. اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ، وہ تو گھر کا آدمی ہے علی بن اسماعیل، اس کو تو سب پتا ہے، مجھے بتاؤ اپنے چچا کے متعلق، اس کے شیعوں کے متعلق، کہاں سے پیسے آتے ہیں اس کے پاس، کون کون خمس دیتا ہے. فقال لو عندي خبر وسعى بعمه. تو اس نے کہا مجھے سب معلوم ہے. اور بعض روایات میں ہے کہ یہ جو تھا شروع میں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ کام بھی کرتا تھا. یہ بعض میں امام جعفر صادق امام کاظم علیہ السلام نے اس سے دوری اختیار کی تھی. شروع میں امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مثلا کچھ خطوط وغیرہ بھی لکھتا تھا. اس نے کہا تو مجھے تو سب پتہ ہے. وسعى بعمه. اور اس نے اب شروع کیا چغلی لگانا، رپورٹ دے دی پورا حضرت امام کاظم علیہ السلام. فکان من سعایته انه قال. اور اس نے وہ وہاں پہ سچ جھوٹ چغلی جو لگا دی، ان میں سے جملہ میں سے یہ تھا کہ من کثرة المال الذي عنده انه اشترى ضيعة تسمى البشرية ب30,000 دینار
اس نے کہا کہ اتنے پیسے آتے ہیں اس کے پاس، آپ کو کیا معلوم؟ اس نے ایک باغ خریدی، اس کا نام ہے بشریہ، 30,000 دینار میں، 30,000 دینار میں، 30,000 دینار کتنے بنتے ہیں بھائی؟ وہ کوئی بہت 30-40 کلو سونا بنتا ہوگا، بہت ہے، بہت زیادہ پیسہ ہے۔ تو جب پیسہ لینے والا آیا تو اس کو 30,000 دینار دیا، تو پیسے والے نے کہا کہ مجھے اس طرح کے سکہ نہیں چاہیے، کیونکہ پرانے زمانے میں سکے جو تھے نا وہ فیکٹری میں تو نہیں بنتے تھے، ہاتھ سے بنتے تھے اور مختلف علاقوں میں بنتے تھے، تو سکوں کے مختلف صفات ہوتے تھے، وزن ایک ہی ہوتا تھا لیکن صفات مثلا اور ہوتے تھے۔ تو خریدنے والے نے کہا کہ مجھے یہ سکے، مجھے فلان قسم کے سکے چاہیے۔ تو اسی وقت کہا تھا میرے چچا کے پاس اتنے پیسے تھے، اس کو اندر رکھ دو، اس کے لیے اسی طرح کے جو سکہ یا مانگ رہا ہے دینار اسی طرح کے لے آؤ۔ اس طرح کے سکے لے کے آئے تھے، اس کو دیے تھے، اور اس سے انہوں نے کیا خریدا ہے؟ باغ خریدیا۔ یہ کتاب ہے الارشاد لشیخنا المفید رحمۃ اللہ علیہ، چاپ منشورات المکتبہ الحیدریہ و مطبعتها فی النجف الاشرف۔ ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 298 میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا داستان، کہ کیسے وہ شہید ہو گئے، کہ ہارون نے کیوں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کو گرفتار کیا تھا۔ تو اس میں سے اسباب میں سے یہی سبب تھا کہ علی بن جعفر نے علی بن اسماعیل نے جو چغلی لگائی تھی، اس میں یہی داستان ہے بھائی۔ وكان السبب في أخذ موسى بن جعفر عليه السلام أن الرشيد جعل ابنه في حجر جعفر بن محمد بن الأشعث۔ اس کی وہی داستان ہے کہ دربار میں جو دشمنی تھی یحییٰ بن خالد برمکی کی اور جعفر بن محمد بن الاشعث المخزومی کی، اس دشمنی کی وجہ سے، کیونکہ وہ جعفر بن محمد بن الاشعث شیعہ تھا، تو اس نے یحییٰ نے وہ سازش بنا دیا ان کو پکڑنے کے لیے، کہ پہلی اس نے یہ سازش کی کہ خود کون پکڑا جائے؟ جعفر بن محمد بن اشعث پکڑا جائے۔ پھر وہ نہ ہو سکا تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو علی بن اسماعیل کو ملا کر وہ پورا جو ابھی میں نے واقعہ سنا ہے نا کتاب کافی سے، وہی بھلے سنایا۔ اور اس کو جب یحییٰ بن خالد نے بلایا تھا علی بن اسماعیل کو اپنے پاس کہ ادھر آ جاؤ، بغداد آ جاؤ، تو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پاس یہ گیا تھا علی بن اسماعیل، بتیجا امام کاظم علیہ السلام کا، کہو چچا میں بغداد جا رہا ہوں، کچھ نصیحت کریں۔ تو وہی امام کاظم علیہ السلام نے کہا کہ میرا قتل نہ کرانا۔ اس نے لعنتیں کی تھی کہ جو آپ کو قتل کرائے وہ ملعون ہے۔ پھر دوبارہ اس نے نصیحت مانگی، وہی جو محمد ابن اسماعیل کے ساتھ واقع ہوا وہی علی بن اسماعیل کے لیے بھی منقول ہے۔ اچھا، تو یہ دو بھائی تھے، محمد اور علی، جناب اسماعیل کے بیٹے اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے، حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بھتیجے، جنہوں نے کیا کیا کہ ان کا ہاتھ ہے، کہ شیخ صدوق کی روایت میں اور شیخ مفید کی روایت میں، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا کیا ہاتھ تھا کہ انہوں نے، اور جناب کلینی کی روایت میں کہ امام کاظم علیہ السلام کے خلاف ان لوگوں نے ان کو قتل کرانے کی کوشش کی، اور اسی مفید فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے پھر ہارون نے ان کو زندان میں بھیجا، گرفتار کیا امام علیہ السلام کو اور قتل کیا۔